الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری تعریفوں کے لائق اور سزاوار ہے لا تعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے جن پر اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے اور کہتے ہیں لا تعداد دعائیں ان علماء کے لیے ان اولیاء کے لیے جن کی محنتوں سے اللہ پاک نے پورا دین ہم تک پہنچایا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے میرے دوستوں اور بزرگوں کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی زندگی بری اس کی موت بری کما تعیشون تموتون جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تم موت پاؤ گے جس کو زندگی میں لوگوں نے کہا اچھا وہ اللہ کے ہاں اچھا
جس کے مرنے پر لوگوں نے کہا اچھا تھا، اس کی موت اچھی، جس کے جیتے جی لوگوں نے کہا بہت برا، وہ بہت برا، اور جس کے مرنے پر لوگوں نے کہا جان چھوٹی، اس کی موت بری۔ اللہ ہمیں زندگی بھی اچھی دے، اللہ ہمیں موت بھی اچھی دے۔ بلکہ اسلام میں اگلے جہان کی اچھائی کا دار و مدار انسان کی اچھی موت پہ رکھا۔ کہ اللہ پاک موت اچھی دے دے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک سے اچھی موت کی دعا مانگی، بری موت سے پناہ مانگی، اچانک کی موت سے پناہ مانگی، پردیس کی موت سے پناہ مانگی، اللہ موت ایسی دے دے کہ جس موت پر لوگ بھی اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ یہ شوال کا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہ ذو الحج کا مہینہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ مسلمان ان مہینوں میں اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے، جسے حج کا سفر کہا جاتا ہے۔ مسلمان ان مہینوں میں حج کی تیاری کرتا ہے۔ اور کچھ مسلمان اس مہینے میں حج کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں حج نصیب کر دے۔ یہ تینوں مہینے حج کے شمار ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک مسئلہ یاد کر رکھا ہے، جبکہ وہ مسئلہ نہیں، کہ اگر کوئی بندہ ان مہینوں میں عمرہ کرتا ہے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا، یا ویسے بھی بعض لوگوں نے ایک مسئلہ یاد کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی عمرہ کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، وہ کوئی ان مہینوں میں کرتا ہے یا باقی مہینوں میں کرتا ہے، حج فرض جب ہوتا ہے جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے، جب اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہوتی ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ جہاں ان مہینوں میں جو حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعاؤں کے مہینے، کوئی حج کا سفر کرتا ہے تو وہ حج کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، کوئی حج کی نیت اور ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے اور نیت کو پورا ہونے کی اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کوئی بندہ مومن حج کی اللہ پاک سے اس مہینے ان مہینوں میں توفیق کی دعا مانگتا۔ یہ دعاؤں کے مہینے۔ اور جو مہینہ رمضان المبارک کا گزرا وہ بھی دعاؤں کا مہینہ تھا۔ ویسے بھی مومن کی پوری زندگی دعا میں گزرتی، لیکن یہ مہینے خصوصیت پہ کہا گیا کہ یہ دعا کے مہینے، تو کہا گیا کہ ان مہینوں میں جہاں اللہ سے اور دعا مانگو، ایک یہ دعا کثرت سے مانگا کرو کہ اللہ زندگی بھی اچھی دے دے اور اللہ پاک موت بھی اچھی دے دے۔ زندگی اچھی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت اچھی دینے والا بھی اللہ۔
زندگی اچھی پیسے اور دنیا سے نہیں ہوتی. زندگی اچھی ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ ایسی زندگی دے دے. اور موت اچھی یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو موت اچھی دے دے. اور موت بھی اچھی ایسی ہوتی ہے کہ جس موت پر لوگ دعا مانگیں کہ اللہ بھی ہمیں ایسی موت دے دے. علماء کرام نے لکھا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ 10-12 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک بندے کی موت اچھی کرتا. اور موت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایمان کی موت دے دے. آمین کہتے ہیں. اللہ خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے. ہمارے ہاں ایمان و اسلام میں اور کفر والوں میں جہاں اور فرق ہے وہاں ایک یہ فرق بھی کہ ہمارے ہاں ابتدا نہیں دیکھی جاتی، انتہا دیکھی جاتی. کفر کے ہاں ابتدا دیکھی جاتی ہے، انتہا نہیں دیکھی جاتی. ایمان والوں کے ہاں انتہا دیکھی جاتی ہے، ابتدا نہیں دیکھی جاتی. ہمارے ہاں دار و مدار انتہا پر ہے، ہمارے ہاں ابتدا پر نہیں ہوتا. یہ برتھ ڈے منانا، یہ ابتدا کو دیکھنا، یہ کفر کی چیزیں ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ آج کل ایمان والوں نے بھی ان چیزوں کو اپنا رکھا ہے. جبکہ برتھ ڈے منانے پر اگر انسان دل سے سوچے تو بات نکلتی ہے کہ میری زندگی تو 1 سال اور کم ہو گئی. کم ہونے پر انسان کس چیز کی خوشی منائے؟ انسان اور موت کے قریب چلا جاتا ہے. کفر اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایمان نے ہمیں سکھایا کہ دار و مدار انتہا پر، دار و مدار موت پر، دار و مدار اخیر پر ہے کہ بندے کی اخیر کیسے ہو. ابتدا جیسی بھی ہو جائے، وہ 7 مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے، 8 کا ہو جائے، 9 کا ہو جائے، وہ جیسا بھی ہو جائے، یہ عارضی خوشی ہے. اصلی خوشی انتہا پر ہے کہ انسان کی موت کیسے ہے. اس لیے کہ یہ جہان عارضی جہان ہے، یہ مسافر خانہ ہے. سفر کی ابتدا انسان دکھ سے کرتا ہے، پریشانی سے کرتا ہے، خوشی سے نہیں کرتا. سفر کی انتہا جب آدمی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر خوشی مناتا کہ میں الحمدللہ اپنی منزل پہ صحیح سلامت پہنچایا. من کان یرجو، سورہ کہف کی آخری آیت ہے. جو بندہ یہ امید رکھتا ہے لقاء ربہ کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل کرتا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملتا اور تیرا رب اس سے ملتا ہے. تیرا رب اس کو ملاقات کا وقت دیتا ہے. تیرا رب اسے اپنی ملاقات سے محروم نہیں رکھتا. اور یہ امید کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کی موت اللہ اچھی کرتے. مرنا سب نے ہے، مرنے سے کسی نے نہیں بچنا. موت اللہ کی نعمت ہے.
بری موت مصیبت ہوتی، موت مصیبت نہیں ہوتی جسے ہم نے مصیبت سمجھ رکھا ہے، بری موت مصیبت ہوتی، اچھی موت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ سوچئے ذرا، اگر دنیا میں کوئی نہ مرتا، آج دنیا میں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر بندہ دنیا میں موجود ہوتا تو انسان رہتا کہاں؟ جگہ ہی نہ ہوتی دنیا۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت ایک نعمت ہے کہ جانے والا آنے والے کے لیے جگہ چھوڑ کے جاتا۔ اگر کوئی نہ مرتا تو جگہ کہاں ہوتی؟ نمبر دو، مرنے کے بعد ہی بندہ جا کر اپنے اللہ سے ملتا، مرنے کے بعد ہی بندہ جا کر اللہ کا دیدار کرتا، مرنے کے بعد ہی جا کر بندے کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا۔ اللہ سے ملنا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جانا اور زندگی کی حقیقت کا پتہ چلنا، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مرنا، موت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو ہنس رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ موت کے وقت ہنس رہے ہو؟ کہا کہ موت ہی تو وہ پل ہے کہ جس پل کو پار کر کے جا کر میں اپنے اللہ سے ملوں گا، میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ سے ملنے جا رہا ہو وہ روتا ہے یا ہنستا؟ اسے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور پچھلے تو اس وجہ سے روتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے چلا گیا، ہم رہ گئے۔ بری موت، اس پہ رونا ہوتا۔ اچھی موت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے اللہ پاک سے ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ موت اچھی دے دے، اس لیے کہ اگلے جہان کی کامیابی کا دار و مدار جہاں اچھی زندگی پر ہے، اس سے زیادہ اگلے جہان کی کامیابی کا دار و مدار اچھی موت پر۔ اچھی موت ملنے کی کئی بشارتیں، کئی طریقے، کئی دعائیں، کئی عبادتیں، کئی وسیلے اور طریقے احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتے ہیں اور علماء کے اقوال میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو احادیث میں ملتی ہے اور بزرگان دین کے اقوال میں ملتی ہے کہ انسان اگر زندگی میں اپنی نظروں کی حفاظت کر لے تو اللہ پاک اس بندے کو ایمان کی موت نصیب کرتا۔ نظر کی حفاظت کر، اس لیے کہ نظر کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ آنکھ کا نور یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ اب اس اللہ کے نور کو تم کہاں استعمال کرتے؟ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے نظر ایک تیر ہے، یا اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے یا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر۔
اسی وجہ سے قرآن پاک نے مردوں سے بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، اور ایمان والی عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ گویا کہ نظروں کا پردہ، ایک بات یاد رکھیے گا، پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو مسئلہ یاد کر رکھا ہے کہ صرف عورتیں پردہ کیا کریں۔ یہ نظر ایک ایسا وجود ہے، ایسا جسم ہے، ایسی جان ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں مردوں کو بھی حکم ہے کہ پردہ کیا کرو۔ جہاں پردہ عورت کا شرم و حیا ہے، وہیں آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ، نظر کا پردہ، یہ مرد کی بھی شرم و حیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین میں ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، بہت خوبصورت تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن اللہ پاک نے حضرت دہیہ کلبی کو دے رکھا تھا، اور یہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اکثر جناب جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے جب آتے تو وہ حضرت دہیہ کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ گویا کہ ایسی نورانی شکل و صورت تھی حضرت دہیہ کلبی کی کہ جو شکل اللہ جبریل کو بھی دے دیتے تھے۔ تو احادیث میں ملتا ہے کہ جب کبھی گھر سے باہر مدینے میں بھی نکلتے تو پردہ کر کے نکلتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پوچھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اندھا نہیں تو میرے دیکھنے والے جو ہیں کہیں وہ نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر اندھے ہو جائیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نظروں کی حفاظت انسان کو ایمان کی موت نصیب کرتی۔ پہلی نظر اٹھ گئی تو معاف ہے، اب دوسری نظر کو اٹھایا تو وہ گناہ ہے۔ اور تیسری نظر اٹھائی تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ کے تیر اور نیزے قیامت کے دن ایسے مردوں کی آنکھوں میں چبھائے جائیں گے جو غیر جگہ پر اپنی نظروں کو اٹھاتے اور ڈالتے ہیں۔ آج جہاں اور فتنے ہمارے معاشرے میں ہیں، وہاں یہ ایک فتنہ بھی زوروں پر ہے کہ دیکھنا بری نظر سے کسی کو یہ گناہ نہیں، اور معاشرے میں اتنا خلط اور ملط کر دیا گیا کہ یہ چیز جرم نہیں رہی، بلکہ کہنے والے تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے جب نظر دی ہی دیکھنے کے لیے ہے تو ہم غیر کو کیوں نہ دیکھیں؟ جب نظر دی ہی اس نے دیکھنے کے لیے ہے تو ہم غیر کی طرف کیوں نہ دیکھیں؟ میرے دوستو، یہی جرم انسان کو حرام کی موت دے دیتا کہ یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔
اب تم اللہ کے نور کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اور نور مانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے انسان کے وجود میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس نظر نہیں اس سے نظر کی قدر پوچھو، جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے آنکھ کی قدر پوچھو کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور نور دینے والے میرے اللہ سے پوچھو کہ اللہ کا کتنا بڑا دیا ہوا نور۔ علماء نے لکھا ہے جو دنیا میں جتنا ڈھیلا ہوگا اتنا ہی پل صراط کو پار کرتے ہوئے ڈھیلا ہوگا، اور پل صراط کو پار کرنا جب تک نظر ایک جگہ پہ نہ ہوگی پل صراط پار نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں نظریں ادھر ادھر گھومتی رہیں تو پل صراط بھی اسی طرح پار ہوگی۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھی آنکھوں کو بند کر کے پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی۔ ہاں، علماء نے اتنی آگے اجازت ضرور دی کہ اگر کسی بندے کو آنکھیں کھول کر نماز میں خشوع نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، توجہ نہیں ہوتی، التفات نماز کی طرف نہیں ہوتا، خیال نہیں جاتا، تو اس بندے کو تو شاید چھٹی مل جائے، ورنہ اگر کوئی عادت بنا لے کہ میں نماز آنکھوں کو بند کر کے پڑھوں تو قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی، اس لیے کہ یہ آنکھ کا نور اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور نماز بھی اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور یہی نماز قیامت کے دن بھی انسان کے لیے نور بنے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ جو نماز میں چھت کی طرف یا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز لولی لنگڑی ہوگی، کہ یہ نظر کو ایک جگہ پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں ٹکا رہا، تو اس کی نماز قیامت کے دن لولی لنگڑی ہوگی۔ تو نظر کے باعث انسان کی نماز بھی اندھی ہوتی ہے، نظر کے باعث انسان کی نماز بھی لولی لنگڑی ہوتی ہے، اور نظر کے باعث انسان کا پل صراط سے گزرنا بھی لولو لنگڑوں کی طرح ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے بندے بھی دنیا میں ہیں، میں تھوڑا صحت کی طرف آ رہا ہوں، یہاں تھوڑی شریعت کو بعد میں مد نظر رکھیے گا۔ کئی بندے ایسے بھی دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 100 سال کی عمر ہو گئی لیکن نگاہوں کا نور سلامت ہے۔ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی نگاہیں کمزور ہوتی، کئی 100 سال کے ہو جاتے ہیں تو چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کئی بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی دور کی نظر اتنی طاقتور ہوگی کہ میل 2 میل کھڑے بندے کو بھی پہچان جائیں گے، اور کسی بندے کی قریب کی نظر اتنی کمزور ہوگی کہ نظر کے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی کتاب رکھے گا تو نہیں پڑھ سکتا۔ جہاں حکمت اور طب کے اصول علماء نے ان وجوہات میں بیان کیے، وہیں علماء نے شریعت کو بھی ان وجوہات میں بیان کیا، شریعت میں بھی ان وجوہات کو بیان کیا
کہ اگر تو نظر کو اللہ کا نور سمجھ کے استعمال کیا تو 100 سال کی عمر تک بھی اللہ اس کے اندر ہیر پھیر نہیں آنے دیتا، اللہ اس کو سلامت رکھتا۔ اس لیے کہ جہاں میرے اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا میں نے اٹھائی، اور جہاں میرے اللہ نے مجھے جھکانے کا حکم دیا میں نے جھکائی، اور جہاں میرے اللہ نے مجھے بند رکھنے کا حکم دیا میں نے بند رکھی۔ جب میں اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ استعمال کرتا ہوں تو پھر اللہ پاک بھی اس کو اپنے حکم کے ساتھ استعمال کرتا۔ تو میری پہلی اس عرض کو سامنے رکھیے گا کہ آپ اور میں، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، آمین کہتے ہیں۔ تو آمین کہنے کے بعد اپنی موت کو اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلا سبب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو اچھی جگہ استعمال کرو، اللہ پاک تمہیں موت اچھی دے دے۔ جب موت آتی ہے نا بندے کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے مرنے والے کو موت کے وقت دیکھا ہو، کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کبھی قریب رہنا کسی مرنے والے، حکم ہوتا ہے کہ مرنے والے کی موت کے بعد آنکھوں کو جلدی بند کر دو، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور کوئی مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرتے وقت خود ہی اپنی نظروں کو بند کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھ، ٹانگیں، بازو کئی مرنے والوں کے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اور کئی مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے سے پہلے خود بخود ہی اپنی سب کو سیدھا کر لیتے ہیں، کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت مرنے والے کو موت کے فرشتے آتے نظر آتے، لیکن یہ آتے اسی کو نظر ہیں جو موت کو یاد رکھتا ہے، جو ساری زندگی گالیاں دیتا ہے وہ موت کے وقت بھی گالی دیتا ہے، جو ساری زندگی دنیا کو گنتا ہے مرتے وقت بھی دنیا کو گنتا ہے، جو ساری زندگی مرلے کنال اور مربوں کو گنتا ہے مرتے وقت بھی کنال اور مرلوں کو گنتا رہتا ہے، اسے وہی چیزیں نظر آتی۔ اور جو زندگی بھر موت کو یاد رکھتا ہے مرتے وقت اسے موت ایسی یاد رہتی ہے کہ آنے والے بھی اسے نظر آتے۔ کوئی پرانی بات نہیں، کل کی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1966 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے حضرت کی زیارت کی ہے اپنے بچپن میں، بہت خوبصورت تھے۔ ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، موت کے فرشتے نظر آ گئے کہ آ رہے ہیں۔ تو دوستوں سے کہا جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تھوڑی دیر باہر چلے جاؤ، میرے کو مہمان آ رہے ہیں، میں ان سے مل لوں، تمہارے ساتھ بعد میں ملتا۔ اور سنو، جاتے وقت دروازہ بند کر دینا، اس لیے کہ آنے والے میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ جانے والے اٹھ کے چلے گئے دروازہ بند کر کے، آنے والے آئے اور روح کو لے جانے والے لے کے چلے گئے۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گزرے۔ اب باہر سے لوگوں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی، اب اندر دروازہ کھول کے جانا چاہیے۔ دروازہ کھول کے اندر آئے تو روح اللہ کو جا چکی تھی۔ یہ بھی موت ہے کہ جب میں اس نظر کو
اور اگلی وجہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ میری اس بات پہ فٹ آتی ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اللہ ایمان کی موت نصیب کرتا. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت کا اچھا ہونا. ہوا کا جس طرح انسان پر اثر ہوتا ہے، موسم کا جس طرح انسان پر اثر ہوتا ہے، دھوپ کا جس طرح انسان پر اثر ہوتا ہے، بارش کے قطروں کا جس طرح انسان پر اثر ہوتا ہے، موسم بہار کا جس طرح انسان پر اور ہر چیز پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان پر صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. حالانکہ موسم دور کی چیز، کسی اچھے آدمی کی صحبت بڑی قریب کی چیز ہوتی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے ایک شعر پڑھا فارسی کے اندر ہے کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء، کہ اگر کوئی ایک لحظہ کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارتا ہے، بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل. کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ گزارنا 100 سال کی ایسی عبادت جو بے ریا عبادت ہو، دکھاوے کے بغیر عبادت ہو، اس بے ریا 100 سال کی عبادت سے کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا زیادہ اچھا ہے. جب میں نے یہ شعر پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی شاعروں کی طرح، جس طرح شاعر لوگ کسی کو بڑھانے پہ آ جائیں تو محبوب کو خدا بنا دیتے، اور گرانے پہ آ جائیں تو بڑوں بڑوں کو زمین پہ گرا دیتے، اس لیے کہ شاعری ایک تخیل کا نام. اور شاعر لوگ خیالات میں نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی کہیں خیالات میں ایسی بات تو نہیں کہہ دی جو اتنی بڑی بڑھاوے کی ہے کہ چلو اگر وہ یوں کہتے کہ 100 سال کی عبادت سے کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا اچھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بے ریا 100 سال کی عبادت سے اچھا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے خیالات کا تکا تو نہیں لگا دیا. تو میں اپنی اس بات کو لے کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. عرض کی حضرت میرے استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، یہ شعر سمجھ نہیں آیا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیسا تکا لگا دیا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی شفیع میں شعر پڑھوں یہی؟ کہا حضرت آپ پڑھیں. تو حضرت نے پڑھا تو کہا بہتر از 1,00,000 سالہ عبادت بے ریا، کہ یہ 1,00,000 سال کی بھی بے ریا عبادت سے اچھا ہے. تو میں نے کہا حضرت میں 100 سال پہ رو رہا ہوں، آپ نے تو 1,00,000 سال کہہ دیا. میں تو مسئلہ لایا ہوں کہ 100 سال میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے اچھا ہے. آپ نے تو 1,00,000 سال پڑھ دیا کہ 1,00,000 سال کی عبادت بے ریا سے بھی اچھا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے سمجھایا کہ مولوی شفیع بات سنو، کہ یہ بات مولانا روم کی نہیں، یہ بات میری نہیں، یہ بات کسی عام پیر و مرشد کی نہیں، یہ بات تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ایک لحظے کے لیے جا کر، وہ ایک لحظہ انسان کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے کہ 1000 سال نہیں 1,00,000 سال بھی
وہ سجدے میں پڑا عبادت کرتا رہے، اس لیے کہ وہ عبادت اپنے لیے کر رہا ہے، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر ایک سبق دین کا سیکھ کر آ جانا، وہ انسان جہاں اپنے لیے سیکھتا ہے وہاں انسان دوسرے کے لیے بھی سیکھتا ہے کہ وہ میں بات سن کر آ کر کسی اور کو بتا سکوں۔ اور اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا گویا کہ اللہ کے نبیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ بے شک اب نبی آنے نہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب علماء، اولیاء، صلحاء جو امت کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گویا کہ فکر نبی والا کام ہوتا، ان کی صحبت میں جا کر کو بندہ بیٹھتا ہے تو وہ گویا نبی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور جو بندہ نبی کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھ لے اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگیاں آج کل برباد کیوں ہیں؟ سوچئے گا ذرا کہ جب میں اپنے ملک چھٹی جاتا ہوں، بہن بھائی بچوں کی شادیوں میں 6 مہینے گزر گئے، مکان بنانے میں 6 مہینے گزر گئے، کسی بندے نے فکر نہ کی کہ میں اس علاقے میں کوئی اللہ کا بندہ ہو، اس کی صحبت کو جا کر 2 منٹ کے لیے اختیار کر لوں۔ وہاں سے یہاں آئے تو رات دن کی نوکری، معاش کی فکر ایسی لگی کہ یہاں بھی ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت ایک لحظہ نصیب نہ ہوئی۔ کچھ بندے گلہ ضرور کرتے ہیں کہ صاحب آج اللہ کے بندے کہاں ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان چکر دیتا ہے۔ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے آج بھی جو ڈھونڈنے سے نہ ملتی ہو؟ جب ڈھونڈیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ نہ ملے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کا بندہ جبے اور کبے میں ملتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کا بندہ آپ کو ایسا ملے جس کے ہاتھ میں 2000 دانوں کی تسبیح ہو۔ کبھی کبھی گدڑیا میں ایسے ایسے لال مل جاتے ہیں جب انسان تلاش کرنے نکلتا ہے، جہاں انسان کو سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی عام بندے کی نہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ پاک دنیا کو کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں رکھتا۔ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں، ان 40 میں ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک باقی 39 کی دعا کو بھی قبول کر لیتا۔ شرط ہے کہ انسان تلاش کرے۔ جب میں دنیا کی ہر چیز کو تلاش کرتا ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی چیز لینی ہو تو ہزاریں دکانیں پھرتا ہوں، ہزاروں مارکیٹیں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں بھی جاتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی جاتا ہوں کہ کہیں مجھے وہ چیز مل جائے، اور وہ ساری چیزیں فانی ہوتی ہیں جن کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے میں ہم نکلتے ہیں۔ جب وہ مل جاتی ہیں تو کیا آپ کو اللہ کا بندہ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا؟ میں ایک دفعہ حج پہ جا رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو میں نے اپنے ابا جی مرحوم کو خط لکھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یہیں سے ہی ہانگ کانگ سے۔ ٹیلی فون اس زمانے میں تھے نہیں، خط لکھا جاتا تھا۔
تو جہاں مجھے اور نصیحتیں کی وہاں ایک نصیحت یہ کی کہ وہاں اللہ کے گھر میں گھوم کر کو اللہ کے بندے ڈھونڈنا، کو اللہ کے بندے ڈھونڈنا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکے میں ہر وقت 40 ابدال اللہ کے رہتے، ہر وقت ہوتے، اور ابدال ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حوالے اللہ پاک دنیا کے کام کر دیتا، جن کی جنبش آبرو پہ دنیا کے کام چلتے، جو اشارہ کر دے تو کام چلتا ہے، اشارہ کر دے تو رک جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندے خانقاہوں میں ملتے، کوئی ضروری نہیں کہ درباروں مزاروں پہ ملتے، اس لیے کہ آج دربار مزار سارے شرک کے اڈے بن گئے، جو اللہ والے تھے وہ چلے گئے وہاں سے، وہاں یا بھنگ پینے والا ملتا ہے یا چرس پینے والا ملتا ہے، وہاں یا عورتوں کا دھندا کرنے والا ملتا ہے یا تویز فروش ملتا ہے۔ وہ خانقاہیں جو کبھی اللہ کا درس ہوا کرتی تھی، وہ خانقاہیں آج خالی ہو گئی، لیکن مکے میں فرمایا گیا کہ ہمیشہ 40 ابدال جن کی جنبش آبرو پر دنیا کے کام چلتے ہیں وہ موجود رہتے۔ ڈھونڈے، اب نظر بھی ڈھونڈنے والی ہو، اب جب نظر ہی غیروں پہ پڑنے والی ہو تو اللہ والا کہاں سے نظر آئے؟ جب میری نظر ہی غیروں پہ پڑتی ہو تو مجھے اللہ اس نظر سے کہاں نظر آئے؟ جب میری نظر ہی غیروں کا شکار ہو تو اپنے مجھے اس نظر سے کہاں آئے؟ یہ لات و منات جو ہیں صرف پتھر کا بت نہیں ہوتا، لات و منات وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا تخیل میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کا، کبھی کسی لڑکے کا، کبھی دنیا کا، کبھی پیسے کا، کبھی کسی بلڈنگ کا، کبھی کسی گاڑی کا، یہ بھی لات و منات، یہ بت ہیں جو میرے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب میرے اندر ہی بت پڑے ہوئے ہیں تو میں ان نظروں سے اس کو کیسے دیکھوں؟ جس کے لیے کہا گیا کہ زہق الباطل والباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت اپنے ہاتھوں سے توڑے، اور توڑتے وقت ایک قرآن کی اسی آیت کو پڑھتے گئے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، اور مومن تو مٹانے والا ہوتا ہے، مومن اللہ پر مٹنے والا ہوتا ہے، دنیا کی کسی چیز پر مٹنے والا نہیں ہوتا۔ 6-7 فٹ کا ایک انسان ہے اللہ کا بنایا ہوا، اور مٹی کے ہی ایک دوسرے بت پہ فدا ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ جب میری نظر ہی وہ نظر نہ ہو، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نظر بھی تو موسیٰ والی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کو ڈھونڈنا ہو تو ابوبکر صدیق والی نظر چاہیے، اللہ والے کو ڈھونڈنا ہو تو نظر بھی تو چاہیے۔ اب صاحب ٹیلی فون تو نہیں تھے، میں نے لکھ دیا، مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آیا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، خط لکھا کہ بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تیرا حج نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کہیں کہ ہر وقت 40 ابدال مکے میں موجود ہوتے ہیں، تو کہے نظر نہیں آیا، تو پھر نظر کا قصور ہے۔ آئندہ حج کرنا تو علماء کے سائے میں کرنا، تنہا حج نہیں کرنا۔ اتفاق ایسا کہ اللہ پاک نے دوسرے سال جو حج نصیب فرمایا، پھر علماء کے ساتھ اللہ نے حج نصیب فرمایا، پھر ان کو دیکھ دیکھ کے حج کیا کہ حج کیا ہوتا ہے۔
پھر جو کچھ مقصد تھا اللہ پاک نے وہ بھی نصیب فرمایا. تو بات کر رہا ہوں جو میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، علماء نے بھی لکھا ہے، وجوہات پوری، کہ اگر کوئی بندہ یوں چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے، آمین کہہ دو، تو سب سے پہلا علاج کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو. نظر کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا اللہ کا کام. اور دوسری چیز فرمایا اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا کرو. صحبت کو اختیار کرنا تمہارا کام ہے، خاتمہ ایمان پہ کرا دینا میرے اللہ کا کام ہے، اور دار و مدار خاتمے پر. اور تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب فرمائی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، وہ مسواک کی پابندی کرے. یہ عجیب نہ سمجھ آنے والی چیز ہے کہ مسواک کی پابندی کرے، ہر وضو میں مسواک کو استعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کی برکت سے اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ کرتا. اور جو آگے وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اب سمجھ آتا ہے. فرمایا جو بندہ وضو میں مسواک کرتا ہے، مرنے لگتا ہے تو شیطان اس بندے کے قریب آتا ہے، تو ملک الموت جو جان لینے آتا ہے، جہاں اس کی ڈیوٹی جان لینے کی ہوتی ہے وہیں اس کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتا ہے کہ شیطان کو میرے بندے سے پرے ہٹا دو. اور ملک الموت بندے سے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو. ملک الموت جس کا یہ کام ہی نہیں، جس کا کام ہے موت دینا، جان کو لینا. اور اسی سے ملتی جلتی قرآن پاک میں آیت آتی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. قرآن کہتا ہے بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ تجھے بلاتے ہیں، میں لینے آیا ہوں، چلو. راضی خوشی چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ اور اللہ کہتے ہیں اگر تو آ جا فادخلی فی عبادی، تجھے وہاں داخل کروں گا جہاں میرے بندے داخل ہوں گے. وادخلی جنتی، تجھے اپنی جنت میں داخل کروں گا. بعض لوگ نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث آئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، ملک الموت آئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آیا؟ کہا جان لینے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. اسی طرح آنکھ کو سنبھالے ہوئے اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے اللہ آج کیسے بندے سے واسطہ پڑا، میں مارنے گیا تھا، مار کھا کے آ گیا. اللہ فرماتے ہیں اے اسرائیل، میرے بندوں کے پاس جانے کا شاید تجھے آج تک طریقہ نہیں آیا، جاؤ پھر جاؤ میرے موسیٰ کے پاس. کہا اللہ میاں ڈر لگتا ہے، کیا کہنے جاؤں کیا کرنے جاؤں؟ کہا پھر جاؤ، سلام کہو، اور سلام کہنے کے بعد کہو اللہ بلاتے ہیں، راضی خوشی آ جاؤ. اور اگر ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو کسی جانور کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس جانور کے تمہاری ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے ہم اتنے سال تمہاری عمر دنیا میں اور بڑھا دیں گے. لیکن یاد رکھو کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن آئے گا پھر تم ہمارے پاس آؤ گے. اسرائیل ڈرتے ڈرتے پھر آیا، حدیث میں آیا دیکھ کر حضرت موسیٰ کو جلال آیا، کہو پھر آگے.
کہا جان کی امان چاہتا ہوں، اب جان لینے نہیں آیا، اللہ کا پیغام دینے آیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر آنا چاہتے ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی راضی خوشی خوشی آ جاؤ، فادخلی فی عبادی۔ اور دوسری جگہ فرمایا والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ جب ہم بروں کی جان لیتے ہیں، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ جاتی ہے، سانس نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ آ کر اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ اسی بات کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتا تو وہ جان لینے ہیں لیکن مرنے والے کے پاس شیطان کو کھڑے دیکھتا ہے، جو شیطان کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے، اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے روکتا ہے۔ وہاں اسرائیل کو اللہ حکم دیتے ہیں، اے میرا ملک الموت، اے میرا جان لینے والا فرشتہ، تیری ذمہ داریاں تو جان لینا ہے، لیکن جان لینے سے پہلے پہلے اس شیطان کو ہاتھ مار کے پرے ہٹا۔ وہ ہٹتا ہے، اب ملک الموت مرنے والے سے کہتا ہے کلمہ پڑھ۔ اب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور جان کھینچنے والا جان کو لے لیتا ہے۔ فرمایا مسواک کرنے کی عادت تم ڈال لو، مرتے وقت اللہ تمہیں کلمہ نصیب کر دے۔ اب عام بندے تو عام بندے رہے، مولوی ملا بھی منبر پہ بیٹھ کر یہ مسواک کرنے والوں کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں، جس ویلے کہ وہ ویکھیا نے جنہاں دے سر تے استرے پھرے، جنہاں دی شلواراں ایتھے تے ہاتھ وچ لمبے لمبے مسواک بستر چائے ہوئے حسین، انہاں نوں اپنی مسیتاں چ نہ وڑن دینا۔ اے وہابین بے ایمان، اب شلوار کو یہاں رکھنا یہ سنت ہے، سر پہ استرا پھرانا بھی سنت ہے، مسواک ہاتھ میں لینا بھی سنت ہے۔ یہ عام بندہ نہیں، یہ ملا کہہ رہا منبر پہ بیٹھ کے، اور لوگوں نے یہ نشانی بنا رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں مسواک ہو، جس کی شلوار اونچی ہو، سمجھو یہ شیطان ہے۔ اب اللہ پاک ایسے ملا کو بھی ایمان کی موت نصیب نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ یہ سنت کا مذاق ہے، اور جب کو بندہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو توبہ جب تک نہیں کرتا اللہ پاک اسے بھی خاتمہ ایمان پہ نصیب نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں مسواک کی عادت ڈال، مسواک کی برکت سے اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ کرتا۔ ایک اور چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرتا۔ صبح اٹھے ہو شکر کرو، اس لیے کہ سونا اور مرنا برابر ہے۔ صبح اٹھے ہو اس کا شکر ادا کرو، اس نے زندگی دے دی۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی جتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، شکر ادا کرو۔ یہ کلمہ شکر انسان کا مرتے وقت کلمہ توحید بن جاتا۔ آج اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں دے رکھی ہے، صرف اسی چیز کی کمی ہے کہ شکر نہیں رہا۔
اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز ملے تو شکر کروں. یہ جو اللہ پاک نے سر سے لے کر پاروں تک مجھے پوری دنیا دے رکھی ہے یہ اچھی چیز نہیں. اب پیسہ آئے تو شکر کروں, حکومت ملے تو شکر کروں, وزارت ملے تو شکر کروں. کئی بندے تو کہتے ہیں جی اللہ میں نے دیتا کی ہے میں شکر ادا کر. یہ جو اللہ نے تجھے صحت دے رکھی ہے یہ 1000 نعمت ہے اللہ کی. یہ جو اللہ نے سر سے لے کر پیروں تک کا وجود دے رکھا ہے اس کے اندر کروڑوں نعمتیں ہیں میرے اللہ کی. کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بندہ تھا جس نے 500 سال تک اللہ کی بندگی کی بے ریا جنگل میں بیٹھ کر. جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے پھر بھی تیرا فضل و کرم, میری بندگی کہاں گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو 500 سال تک پتہ ہے تو کہاں بیٹھا تھا؟ او سمندر کے اندر ایک جزیرے میں, اور اس سمندر میں نے تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا, تیرے لیے میٹھے انار کا درخت لگایا سمندر کے درمیان میں, اور تو جو روزانہ اس چشمے کا کنویں کا پانی پیتا تھا. چلو ٹھہر پھر اگر تو اپنے اعمال پہ آتا ہے تو اس پانی کا مجھے حساب و کتاب دے دے, اگلی بات بعد میں کرتے. تو فرشتوں سے کہا 500 سال کی نیکیاں ترازو میں رکھو, اور وہ جو چشمہ میں نے اس کے لیے سمندر سے نکالا اس کا ایک قطرہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو. 500 سال کی نیکیاں کم پڑ گئیں. اللہ نے کہا بھی تو ایک قطرے کا ہم نے حساب کیا, انار کا تو ابھی حساب ہی رہتا, اس کے اندر کتنے دانے تھے. اب عقل ٹھکانے آئی تو کہا اللہ معافی چاہتا ہوں, توبہ کرتا ہوں جو میں کچھ کہہ چکا, اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل. یہ جو ہم 1000 نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں. اور ایک بات سن لو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ قرآن میں ہے سورہ الہاکم التکاثر میں. قیامت کے دن ہر نعمت کا تم سے سوال ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کہیں بزرگ کافی اکٹھے تھے تو کسی بزرگ کے مقدر میں مرغی آ گئی دعوت میں, کسی کے مقدر میں بکرے کا گوشت آ گیا, تو کسی اللہ والے کے مقدر میں دال آ گئی. تو دال کا لقمہ کھا کے کہا الحمدللہ. تو ساتھ دوسرا کو بیٹھا تو اس نے کہا یار دال پر بھی شکر کرتے ہو. شکر بندہ کرتا ہے کوئی اچھی چیز کے کھانے پر, دال بھی کوئی چیز ہے جس پر شکر ادا کرتا. اس اللہ والے نے کہا شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے یاد تو رکھا, چلو دال میں یاد رکھا. وہ مجھے کسی چیز میں یاد رکھ لے. ایک اللہ والے کے بارے میں سنا کہ مرنے کے بعد اللہ نے کہا اس کو جہنم لے جاؤ, وہ ناچنے لگ گیا, خوش ہو رہا. دوسروں نے کہا جہنم کا حکم ہوا ہے, کہا شکر ہے اس نے یاد تو کیا, میرا نام لے کے چاہے جہنم کا یاد کیا, اس نے نام تو میرا لیا ہے نا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو, میرا نام لے لیا, یہ بھی شکر ہے اس کا. میں اور آپ اللہ کی 1000 نعمتوں کو دن میں استعمال کرتے. میں نے ایک عورت دیکھی اپنی زندگی میں, شاید ہم نے بھی کبھی اللہ کا اتنا شکر ادا نہ کیا. میں روم اٹلی سے ہانگ کانگ آ رہا تھا اٹالین ایئر لائن میں, تو سیٹ کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے, شکل صورت سے انگریز ہے, اور سر پہ اس نے مسلمان عورتوں والا اسکارف پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے. میں نے بھی ویجیٹیرین کی ریکویسٹ لکھوائی ہوئی تھی, اس نے بھی کہیں لکھوائی ہوئی ہوگی.
تو جیسے جہاز میں ہوتا ہے کہ پہلے کھانا ان کو دیا جاتا ہے جن کی اسپیشل ریکویسٹ ہوتی ہے. کھانا آیا, اب مجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے. اب وہ چھوٹے بچے کو ایک لقمہ یا ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالتی ہے, تو بچے کی زبان میں بچے سے کہتی ہے کہ الحمدللہ, ایک ایک لقمے کے بعد. جب بچہ چمچ کھاتا ہے ماں کہتی ہے سے الحمدللہ. میں کھائے جا رہا ہوں, میں مولوی ہوں, میں نے تو نہیں کہا الحمدللہ. جب وہ 2 3 4 بار 5 بار بچے کو سکھائی تو میں مجبور ہوا. تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو؟ کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان. کہاں جا رہی ہو؟ کہ وایا ہانگ کانگ آسٹریلیا جانا, میں سڈنی کی رہنے والی. خیر کیسے مسلمان ہوئی اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی. اب اگلی بات میں نے جو پوچھی کہ یہ کیا سبق دے رہی ہو بچے کو, کہنے لگی کہ میں بچے کو اللہ کا شکر سکھا رہی ہوں. ابھی بچپن ہے اس کا, آج سے اگر یہ سیکھے گا تو موت کے وقت تک ایک ایک لقمہ کھائے گا, پانی کا گھونٹ پیے گا تو کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ یقین جانے میں مولوی ہو کر بھی اس عورت کو اپنا استاد مانا کہ زندگی میں شاید مجھے اتنا سبق کسی نے نہ دیا ہو جتنا اس عورت کی اس تعلیم سے ملا کہ وہ معصوم بچے کو کیسے سکھا رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں اس لیے آپ حضرات سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, وہ لوگ چونکہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے 1000 درجے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, سیکھا الحمدللہ رب العالمین. نماز میں اونچا پڑھنا ہے, آہستہ پڑھنا ہے, اس میں لڑائی لڑ لو. کھانے کے بعد الحمدللہ, یا دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں الحمدللہ, یا اللہ کی 1000 نعمتوں کو دنیا میں دن میں کتنی بار استعمال کرتے ہیں, ہم نے کبھی کہا الحمدللہ؟ لیکن نماز کے الحمدللہ پہ ہم سارے لڑتے ہیں. فرمایا جتنا شکر اللہ کا ادا کرو گے, یہی کلمہ شکر مرتے وقت کلمہ توحید بن جاتا ہے کہ مرنے والے کو اللہ پاک کلمہ نصیب کر دیتا. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. زور سے آمین کہہ دیں. کل پرسوں پاکستان میں حادثہ ہوا, کافی سارے آدمی کراچی فیکٹری میں, لاہور میں آگ میں جل کے مر گئے. ہم سارے اپنے ان بھائیوں کے دکھ اور غم میں شریک ہیں برابر کے. اللہ اچانک کی ایسی موت سے ہم سب کو بچائے کہ انسان بھگدڑ میں کلمہ بھی نہ پڑھ سکے, کلمہ بھی نصیب نہ ہو سکے. اللہ ان لوگوں کی اگلے جہان کو اچھا کرے, اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی اچانک اور پردیس کی موت سے بچا لے. سب دوستوں درخواست ہے نماز کے بعد دعا ان کی مغفرت کی کر دیں کہ اللہ ان سب کو بخش دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.